اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و طاعت العوالم بطیبہ و ذکرہ و ریاح۔ برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی ہم رمضان المبارک سے گزر کر آئے ہیں، جو رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن کو قید کر دیتا ہے اور ہمیں آسانی عطا فرماتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ذکر و اذکار کریں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں۔ اور بغیر ایمان کے ہم کتنا بھی عمل کر لیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان لازم ہے۔ ایمان لا لیے ہم، ایمان لانے کے بعد پھر ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہیں آ رہا، ہمارے معاملات میں کوئی فرق نہیں آ رہا، ہمارے معاشرت میں کوئی فرق نہیں آ رہا، تو پھر وہ ایمان لانا جھوٹا ہے، ایمان لانا دھوکہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ در حقیقت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا لیے لیکن معاملات ہم ہمارے حساب سے کریں گے۔ ایمان لا لیے، ذکر و اذکار کریں گے، مسجد میں عبادتیں برابر کرتے رہیں گے، عبادت گاہوں میں عبادتیں برابر کرتے رہیں گے، لیکن معاملات ہم ہمارے حساب سے کر لیں گے، معاشرتی زندگی ہم ہمارے حساب سے گزار لیں گے، تو پھر وہ ایمان کا دعویٰ کرنا جھوٹا ہے۔ وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں ہماری تمام کی تمام بیکار ہیں، ضائع ہونے والی ہیں۔ کیونکہ ایمان جو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 12 سال، خاص طور پر مکے کے 12 سال، مکہ معظمہ کے 12 سال جو کلمہ طیبہ کی آپ جو تبلیغ فرمائے، وہ معاشرتی زندگی بتائے، کیسے ماحول میں ہم زندگی گزارنا ہے، کیسے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، کیسے ہمارے معاملات ہونے چاہیے، کیسے لوگوں سے ہماری گفتگو ہونی چاہیے، کیسے عفو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، کیسے ہم کو برداشت کرنی چاہیے، کیسے ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ 12 سال یعنی 23 سال کی عرصے میں 12 سال کا عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسا بتایا۔ پھر مدینہ منورہ کے جو 10 سال گزرے، آپ کے 11 سال 13 سال وہ 10 سال مدینہ منورہ کے، وہاں بھی آپ کو یہ بتایا کہ معاملات کیسے ہونے چاہیے، تجارت کیسی ہونی چاہیے، تعلقات ہمارے کیسے ہونے چاہیے۔ ذکر و اذکار اپنی جگہ مستند ہے، ذکر و اذکار اپنی جگہ مستند ہے، لیکن ہم وہ ذکر و اذکار سے جو ایمان حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اس کو ہم عمل میں نہیں لا رہے ہیں، عمل میں نہیں لا رہے ہیں، تو پھر وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں پہلے بھی مثال دیا تھا کہ میں غصے میں ہوں، میں غصے میں ہوں بولے تو میرا غصہ آپ کو معلوم ہو رہا، میرے غصے کا پتہ چل رہا، میرے غصے کا پتہ نہیں چل سکتا آپ کو جب تک کہ میں اپنے غصے کا اظہار نہیں کر دیتا۔ میں غصے کا اظہار کیسے کروں گا؟ عمل سے کروں گا۔ کیسے؟ لڑائی جھگڑا کروں گا، سامان پھینک دوں گا، گالی گلوچ کروں گا، غصے میں آ جاؤں گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تمام اعمال کیا ہے؟ یہ میرے غصے کا اظہار ہے۔ میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو معلوم ہی نہیں میں غصے میں ہوں، خوش ہوں، کیا ہوں۔ آپ بات کرتے میں آپ کو جھڑکی دے دیا، آپ کچھ بولتے میں چلے جاؤ بول دیا غصے سے، ارے سر غصے میں دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے،
میں جب تک خاموش ہوں ظاہر نہیں ہوتا، عمل سے ظاہر ہوتا۔ عمل ہمارا چاہے زبان سے ہم کچھ بات کر کے کریں یا ہاتھ پاؤں سے ہم کام کریں۔ ویسے ایمان لا لیے بول کے بیٹھے ہوئے ہم، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، ہم سب بول رہے ہیں، لیکن عمل میں پھر اپنے آپ کو مالک جان رہے ہیں، اپنے آپ کو حاجت روا اپنا سمجھ رہے ہیں، ہماری فیملی کا حاجت روا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، ضرورتیں میں پوری کروں، میں اور کون ضرورتیں پوری کر سکتا؟ تو پھر وہ بیٹھ کے جو ہماری عبادتیں ہیں، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے، چار چار گھنٹے ہم جو بھی عبادت کریں، وہ عبادت ہماری پوری ضائع ہونے والی ہے۔ معاملات میں ہم برابر ہونا، معاشرت میں ہم برابر ہونا، تعلقات ہمارے برابر ہونا۔ دین اسلام کو ہم کیسے پیش کریں گے؟ ذکر و اذکار کر کے دین اسلام کو پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام ذکر و اذکار سے لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا، ایمان جو لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا وہ اعمال سے داخل ہوتا۔ ہم کیسا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں، ہم کیسا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں، اس کا ارے یہ مسلمان دکھ رہا بھائی، یہ مسلمان ایسے رہتے بھائی، صحیح مسلمان ایسا رہتا، صحیح مسلمان ایسا رہتا، کیسا رہتا؟ اس کا پڑوسی اس سے ناراض نہیں رہتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے، تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے، اس کو راضی کرنا، پڑوسی ہم سے ہمارا راضی رہنا۔ ہم ہمارے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا؟ جیسے برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ معاملات کیسے ہونا؟ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا ہے، یہ دین بتا رہا، اسلام بتا رہا۔ ہمارے پاس الٹا معاملہ ہے، ہم ستا رہے ہیں کام کرنے والوں کو، تکلیف دے رہے ہیں کام کرنے والوں کو، کام تو کرا لے رہے ہیں لیکن پیسے دینے کے لیے کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، توڑے رکھ لو، کام کرنے والوں کو ستا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز برابر، اذان ہوتی فرو نماز کے لیے چلے گئے، اذان ہوگی بات نہیں کرنا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، یہ سب ضائع ہونے والے ہیں۔ وہ مزدور، وہ جو غلام ہے، اس کی جو دل سے آہ نکلتی ہے، وہ آہ ہماری عبادتوں کے اوپر بھاری ہے۔ معاملات ہمارے برابر ہونا، معاملات ہمارے برابر ہونا، ہمارے تعلقات لوگوں سے برابر ہونا۔ ہمارے تعلقات خراب ہیں، مومن کبھی رشتے نہیں توڑتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ مومن کبھی رشتے توڑتا نہیں، تعلقات خطا نہیں کرتا، رشتہ دار سے رشتہ داری کو نبھاتا ہے، تعلقات کو برقرار رکھتا ہے، تعلقات بناتا ہے، وہ مومن ہے۔ ہم جو فکر میں لگے ہوئے ہیں، کیا فکر میں لگے ہوئے ہیں بھائی؟ نماز ہو جانا، روزے ہو جانا، ذکر و اذکار ہو جانا، بیٹھ جانا، پھر باہر نکلتے ہی اپنے معاملات، سود بھی جاری ہے، گالی گلوچ بھی جاری ہے، لوگوں کی تکالیف بھی جاری ہے، اپنے معاملات پورے۔ کئی لوگ تو نماز کو جاتے جاتے لڑکے مسجد کو آ جاتے، مسجد کے لیے نکلے، رستے میں لڑائی بھی ہو گئی، لڑ لیے بھی، پھر تکلیف بھی پہنچا دیے، پھر آ کے اللہ کے دربار میں حاضر بھی ہو رہے ہیں۔ کیا بول کے حاضر ہو رہے ہیں؟ میں اس کو تکلیف دے کے آ رہا ہوں، اللہ تو میری نماز کو قبول کر، راضی ہو جا، اللہ راضی ہوتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کتا ان کو نظر آیا جو بیمار تھا، تکلیف دہ حالت میں تھا۔ وہ بزرگ فوراً وہ کتے کو لے گئے اپنے مکان کے قریب میں، اس کے لیے کتے کا گھر کا انتظام کرے کہ کیا کرے؟ اس کی نگہداشت کرے، اس کو صاف ستھرا کرے، نہلائے دھلائے، اس کو صاف ستھرا کرے، اس کے بعد اس کی بیماری کا علاج کرے، اس کی غذا کا انتظام کرے، اس کے بعد اس کو برابر کر دے۔ اچھا ہوا انہیں، اچھا ہونے کا کیا؟ پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، ہو سکتا ہے کہ کل میں اس کی جو میں کام کرا، اس کے جو کام آیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ مخلوق کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، مخلوق کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا۔ میں نام بھول جا رہا ہوں، اور ایک بڑے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، پرانے زمانے میں لکھنے کے لیے انک ڈبا کے برو کا قلم آتا تھا، انک ڈبانا، آدھا لائن لکھنا، انک ختم ہو جاتی تھی، پھر ڈبانا، پھر لکھنا۔ جب انہوں ڈبا کے نکالے لکھنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ کے
وہ انک چوسنے لگی تو اپنے پین کو جنبش بھی نہیں دیا انہوں نے، ہلائے نہیں اپنے پین کو. کیوں نہیں ہلائے؟ میں ہلایا تو انہیں جو پیری اس کی جو غذا ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تکلیف ہو جائیں گی. وہ جانے کے بعد پھر لکھ کے اپنا کام جاری رکھے. آپ کا انتقال ہو گیا، بعد میں کسی کے خواب میں آ کے پوچھے کیسا معاملہ ہے، تو مکھی کے ساتھ جو معاملہ کرا تھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بخشش فرمایا. مکھی کے ساتھ یہ کتا نجس جانور، فاحشہ عورت، کتا تکلیف میں ہے پانی کی پیاس سے، کیا کری وہ اپنی اوڑھنی سے جوتے کو ڈول بنائی، جوتے کو ڈول بنا کے پانی نکالی، پانی نکال کے کتے کو پانی پلا. اللہ تعالیٰ اس کے وہ عمل سے اس کے گناہوں کو بخش دیا. یہ معاملات ہمارے برابر ہونا، عبادتیں روکنا نہیں، فرائض جو ہیں فرائض برابر ادا کرنا. لیکن ہم خالی عبادت کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، معاملات ہمارے حساب سے کریں گے. ہم اگر ایمان لا رہے ہیں اللہ کی ذات پہ، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو احکامات ہم پہ نازل فرمایا، اللہ مالک ہے. مالک کیا نہیں؟ وہ حکم دینے والا ہے. تو جو اس کے احکامات ہیں وہ احکامات پہ ہم عمل کرنا، انہیں جو حکم دیا وہ حکم کو ماننا. حکم کو نہیں مانے ہم تو مالک نہیں جانے. مالک کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو حکم دے رہا وہ حکم کی ہم پیروی کرنا. اگر پیروی نہیں کرے، اس کے فالو نہیں کرے، اس کے انسٹرکشنز کو، اس کے احکامات کی ہم پیروی نہیں کرے، تو سمجھنا کہ ہم اس کو مالک نہیں سمجھے، اللہ کو مالک نہیں سمجھے. لیکن ذکر کرتے بیٹھے اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے. بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کر کے ہم کو بتانا ہے. تعلقات ہمارے اپنے لوگوں سے کیسے ہے، تو ہم نظر دوڑا لینا آس پاس میں، سوچ لینا کیوں ہمارے تعلقات خراب ہیں. ارے فلاں بول دیا تو فلاں کچھ سوچ رہا، سوچے تو اللہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں وہ نہیں غور کرتے ہم. تعلقات برقرار رکھنے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے اگر ہم ان کے پاس چلے گئے تو انہوں کیا سوچیں گے بھائی؟ اگر میں ان کو یہ بول دیا تو انہوں کیا سوچیں گے؟ اللہ کیا سوچیں گا؟ وہ نہیں سوچتے ہیں. اللہ کے سوچنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے احکامات پہ ہماری نظر نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو ہم عمل کریں گے اس کی ہم کو فکر نہیں. ہم خالی انہیں کیا بولیں گا، انہیں کیا بولیں گا، انہیں کیا سوچیں گا، انہیں کیا سوچیں گا، سب انہیں میں لگے ہوئے ہیں. انہیں ہماری خبر میں آنے والے نہیں ہیں. ہماری خبر میں کوئی آنے والا ہے تو ہمارا اپنا عمل آنے والا ہے، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ آنے والا ہے. عمل صالح اور ہمارا جو ایمان ہے وہ آنے والا ہے، اور اسی کے ذریعے بچنے والے ہیں. اللہ ہی ہم کو بچانے والا ہے. اللہ کی فکر کرنا، اللہ کیا بولا، ذکر کرنا بولتے ہیں. اہل طریق کے نزدیک ذکر کیا ہے؟ متوجہ ہونا ذکر ہے. توجہ کرنا کس کی جانب؟ اللہ کی جانب. کوئی اللہ کی جانب توجہ کر لیا، میں دیکھا ارے کیا بھائی، کیا لائٹ بنائے اللہ تعالیٰ، کیا دماغ دیا انسان کو کیا دماغ دیا، رات کو دن بنا دیا. یعنی میری توجہ اللہ کی جانب چلے گئی. میں ذاکر ہوں. ذکر کا کرنے کا مطلب، ذاکر کا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے کے میں تسبیح پڑھوں تبھی ذاکر ہوں، نہیں پڑھا تو میں ذاکر نہیں ہوں، ایسا نہیں. ذاکر کا مطلب ہے متوجہ ہو جانا. ہمارے ہر عمل میں ہم ارے یہ کام اللہ کرو بولا ہم کر رہے ہیں، ہم ذاکر ہے. کیوں ذاکر ہے؟ ہماری توجہ اللہ کی جانب گئی. ارے نکو کرو بولے اللہ میاں میں نہیں کروں، ہم ذاکر ہے. کیوں ذاکر ہے؟ کیونکہ ہم توجہ گئی اللہ نکو کرو بولا. ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھیں دانے گنتے جائیں. ذاکر متوجہ ہونے والے کو ذاکر کہتے ہیں. جو اللہ کی جانب توجہ کرتا ہے، جو اللہ کی جانب توجہ کرتا ہے وہ ذاکر ہے. جو اللہ کی جانب توجہ کرتا ہے وہ ذاکر ہے. اور ہم توجہ کرنا ہر عمل میں، ہر معاملے میں، ہر کام میں. ارے سرکار ایسا بولے بھائی، ارے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ ایسا رہو بولا، اللہ تعالیٰ ایسا کرو بولا، اللہ تعالیٰ ایسا بولا. کام اپنے جاری رہنا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اللہ میاں ایسا بولے بول کے میں کرنا ہی نہیں. ہمارے خلق کو بول لینا، ہم اپنے خلق کو بول لینا، اپنے آپ کو بول لینا. کیا بول لینا؟ اللہ میاں ایسا کرو بولے میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. وہ جو کام کر رہے ہیں ہم وہ ذاکر کی حیثیت سے کر رہے ہیں. اور یہ سوچتے سوچتے اگر ہمارا انتقال ہو جائے، ذاکر کے لیے بلا پرسش جنت ہے. ذاکر کے لیے بلا پرسش جنت ہے.
ذاکر جو ذکر کرتا ہے اس کے لیے پرسش نہیں ہے، سوال جواب نہیں ہے۔ کیوں سوال جواب نہیں ہے؟ حقیقی ذاکر جو ہوتا ہے اس کی توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے، ہمیشہ وہ اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف فکر میں لگا رہتا ہے۔ جو اللہ کی طرف فکر میں لگا ہوا ہے، اب اس سے کیا سوال کریں گے؟ اس سے کیا سوال کریں؟ اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کریں گا، بلا پرسش اس کو جنت میں ڈال دیں گا۔ تو ہم کیا کرنا؟ اپنے معاملات کو درست کرنا۔ دین یہی ہے، دین یہی ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہو جانا اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا، معاملات اس کے احکامات کے تحت ہونا، تعلقات اس کے احکامات کے تحت ہونا، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ جو ہے وہ اس کے احکامات کے تحت ہونا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں یہ عمل ہے، ایمان کی بات الگ ہے، عمل کی بات الگ ہے۔ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے۔ یقیناً ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے۔ پہلے ایمان ہم کو لا لینا ہے، پہلے ہم کو ایمان یعنی اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہم کو ہو جانا ہے۔ وہ یقین کے ساتھ اس یقین کا اظہار، مصیبت میں، پریشانی میں ہم کس کو دیکھ پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، نہیں پکار رہے ہیں، تو ہمارا ایمان برقرار ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ ہماری حاجت روائی ہم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہماری حاجتوں کو کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہمارا ایمان سلامت ہے۔ ہماری حاجت روائی ہم دوسروں سے بیان کریں، پریشان ہو گئے فلاں کے پاس بھاگے، مصیبت آ گئے فلاں کے پاس بھاگے، خوش ہو گئے فلاں کے پاس بھاگے، خوش ہوتے ہی اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کر دینا، مولا یہ جو نعمتیں تو نے عطا فرمایا ہے یہ تیری ہی وجہ سے ہیں، تو ہی ان نعمتوں کا دینے والا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، جان نماز بچھا کے وضو کر کے آنا حاضر ہونا نہیں، خلف فوراً اللہ کے حضور میں جھک جانا۔ کوئی خوشی کا اظہار ہوا، کوئی خوشی کی معلومات آئے، کوئی اچھی بات آ گئی، خوش ہو گیا دل، الحمدللہ مولا ہم ذاکر ہیں۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مولا کی طرف رجوع ہو گئے، مولا یہ مصیبت پریشانی ہے، مولا اس مصیبت کو پریشانی کو دور فرما۔ کون ہے جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے؟ تو ہی مصیبتوں کا دینے والا ہے، تو ہی مصیبتوں کا ٹالنے والا ہے، مولا میری مصیبت کو مجھ سے دور فرما۔ مصلی بچھانا لازم نہیں ہے، بچھا کے کرتے ہیں اچھا ہے، بچھا کے کرتے ہیں اچھا ہے، لیکن جو بندہ اسی وقت اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے متوجہ ہو جاتا ہے، جہاں ہے وہاں، جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اسی مقام پہ۔ خلق کو جھکنے کے لیے کسی کی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حضور میں قلب جھکانے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب قلب اللہ کے حضور جھکتا ہے، آنکھیں خود بخود ہمارے آنسوں کو گرا دیتی ہے۔ رونا آسان نہیں ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں، مرد آدمی نہیں رو سکتا، مرد آدمی نہیں رو سکتا، بہت مشکل ہے آدمی کو رونا، پھر بھی خواتین عورتیں جلدی روتی ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن مرد آدمی کا دل سخت ہوتا ہے۔ جس کے دل نرم ہوتے ہیں ان کے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، آنکھ سے آنسوں کا گرنا، ہم گرانا آنکھ سے آنسو، کوشش کرنا، رونا نہیں آیا تو رونے کی صورت بنانا کم از کم، ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں، اللہ کے شکرانے میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو زمین پہ گرنے سے پہلے ہماری بخشش کر دیتا، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، ہم ذاکر ہیں۔ ذکر کا حلقہ اپنی جگہ مستند ہے، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں ذکر ہوتا ہے، حلقہ ہوتا ہے، وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم اگر ذاکر ہو جائیں تو ہمارے ساتھ بھی فرشتے چلیں گے۔ ہم متوجہ ہو گئے اللہ کی جانب، اللہ بھی ہماری جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معاملات کو بدلنا، اپنے معاملات کو بدلنا، سب سے پہلے معاملات، ایمان کے ساتھ ہی معاملات، تعلقات، معاشرتی زندگی، یہ برابر ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں، دنیا تو گزرتی،
2 ٹائم کھا کے گزرتی، 3 ٹائم کھا کے گزرتی، 1 ٹائم کھا کے بھی دنیا گزر جاتی۔ وقت گزر رہا، وقت رکنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگی 50 سال کی ہے، 25 سال گزر گئے تو کل 25 سال ایک دن گزر جاتا، 25 سال 2 دن گزر جاتے، گزرتے گزرتے ہمارے 50 سال پورے ہونے ہیں۔ کیسے بھی ٹائم رکنے والا نہیں ہے، وقت رکنے والا نہیں ہے کسی کے لیے، وقت تو گزرتا تھا، لیکن جو گزرتا ہوا وقت اللہ کے منشا کے تحت گزر رہا نہیں گزر رہا، اللہ کے مقصد کے تحت گزر رہا نہیں گزر رہا، اللہ کے منشا کے تحت، اللہ کے مقصد کے تحت گزر رہا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ایمان میں اضافہ ہونے کی دعا کرنا اللہ سے۔ ایمان ہمیشہ اونچا نہیں رہتا، کبھی نیچے بھی ہو جاتا، کبھی نیچے بھی۔ ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ فل ایمان والے رہیں گے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام سب کا ایمان آگے پیچھے ہوتا تھا، صحابہ اکرام خود فرمائے کہ ہمارا ایمان جب سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، جب سرکار دور ہو جاتے ہیں ہمارے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، یقین میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن کم زیادہ تو ہوتا، لیکن رہنا ضرور۔ اور ایمان کا اظہار کیسا کرتے تھے صحابہ؟ تعلقات سے کرتے تھے، اعمال سے اس کا اظہار کرتے تھے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بول دیے صحابی رسول، اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کھجور کی ڈالی لے کے آپ جنگ کرنے کے لیے چلے گئے، مقابلہ کرنے کے لیے، قوت اللہ، یقین آ گیا۔ یقین آنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد عمل سے اس کا اظہار ہے۔ ایمان آنے کے بعد عمل سے اس کا اظہار ہے۔ تو ہم کو ایمان لانا ہے اور پھر عمل سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ پہلے ایمان لانا شرط ہے، ایمان لانا شرط ہے، یقین ہونا شرط ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتا۔ ہم جو بیٹھ کے جو ذکر کرتے ہیں وہ ایمان کی پریکٹس ہے۔ تو یقین ہم حقیقتاً، اور ہم کو بیٹھنا ہے، ہم 15-20 منٹ بیٹھتے، کم از کم 1 گھنٹہ ہم یقین کی پریکٹس کرنا۔ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاکم نہیں سوائے، کوئی ہمارا مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمارا حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کی پریکٹس کرنا، اس کی پریکٹس کرتے 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 کیا ہوتا؟ ہمارے قلب میں یقین پختہ ہو جاتا، دل میں یقین بیٹھ جاتا۔ جب یقین بیٹھ گیا اس کا عمل سے اظہار کر سکتے ہیں، جب تک نہیں کر سکتے۔ پریکٹس ہونا، اس کے لیے پریکٹس جتنی کریں گے اتنا ہم عمل میں لا سکتے۔ جو نہیں کریں گا، بولنا الگ ہے، پریکٹیکل کرنا الگ ہے۔ پریکٹس جو جتنی زیادہ کرا ہوا ہے، جو جتنی زیادہ پریکٹس کرا ہوا ہے، وہ انہیں اتنا اچھا کھیل سکتا۔ کرکٹ سب کھیلتے، آج کل تو آئی پی ایل چل رہا، 9 بجے 8:30 کو آنا ہے، 9 بجے آ رہے ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ، راہل ڈراوڈ ایک پلیئر تھا، راہل ڈراوڈ ایک پلیئر تھا، انہیں اسٹریٹ ڈرائیو کرتا تھا، اس کی جیسی اسٹریٹ ڈرائیو کوئی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اسٹریٹ ڈرائیو کیسا سیکھا انہیں؟ ہزاروں بار دن میں پریکٹس کرتا تھا، انہیں اسٹریٹ ڈرائیو کی، بال لٹکا دیا مارتے رہتا تھا۔ پریکٹس کرتے 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 اتنی پریکٹس ہو گیا، وہ پریکٹس میدان میں لا لیا انہیں۔ وہ جو پریکٹس ہے، جو روم میں انہیں بال کو لٹکا کے جو پریکٹس کرتا تھا، وہ پریکٹس اس کی دن میں 1,000 بار، 2,000 بار۔ گراؤنڈ میں انہیں 2 اوور کھیلتا، 5 اوور کھیلتا، 50 اوور کھیلیں گے تو 300 بال ہوتے، پورے 50 اوور انہیں نہیں کھیل سکتا، انہیں کھیلتا 10-15 اوور کھیل رہیں گا، 60 بال 70 بال کھیلیں گے، لیکن 1000 بار پریکٹس کرتا انہیں دن میں۔ وہ 1000 بار کی پریکٹس کرنے کے بعد وہ 30 بال 40 بال 50 بال اس کو کھیلنے کا، صحیح کھیلنے کا موقع آتا ہے۔ جو جتنی پریکٹس کرا پریکٹیکل لائف میں اتنا کام آتا۔ اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ جب بھی موقع ملا ہم کو وہی بولنا، اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ یہ قلب میں بیٹھ گئی بات۔ جب پریکٹیکل میں جاتے ہم، جب دنیا میں جاتے ہم، تب ہم کو آسانی ہو جاتی۔ مصیبت آ گئی، پریشانی ہے، اللہ حاجت روا ہے جب نکلتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری حاجت روائی کرتا۔ دیکھ لینا کرتا نہیں کرتا، برابر کرتا۔ انہیں وعدہ کر لیا اور برابر کرتا۔ ہم جیسا اللہ کے ساتھ گمان کرے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں بولا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حیات دے، توفیق دے، زندہ رکھے، تو پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے علم و فیضان سے ملامل فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.